الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 تلاوت کی ہے۔ رب لم یزل اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے اس آیت مبارکہ کا مفہوم اور معنی حق سچ آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت
بڑی ہی توجہ اور تفصیل طلب ہے۔ کوشش تو ہوگی کہ اپنے وقت میں اس آیت کا معنی اور مفہوم آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات کا وقت کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر دین سیکھنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں دین کو حاصل کرنے کی طلب ہے، اور یہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، اللہ کریم ایسے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ شہادت کے متعلق ہماری چند جمعوں سے جمعہ کے نشست کی گفتگو چلی آ رہی ہے، جس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی بات یہ ذکر کی تھی کہ شہادت باعث غم نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کی تھی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں شہید ہونے والے کو دوسرا انعام ہم یہ دیتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے کو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلا دیتے ہیں، اللہ اس کے اعمال کو درست کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ کریم نے ذکر کیا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ پھر آئیے اس کے اوپر قرآن کے حوالہ ذکر کیے تھے، ایک آیت کے متعلق گفتگو مکمل ہو چکی، اللہ کریم نے شہید کے متعلق ایک عقیدے کا بیان کیا۔ پھر دوسری آیت جو آج میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے شہید کی عظمت اور شان کا ذکر کیا۔ آئیے قرآن کریم کس انداز کے اندر شہید کا مقام اور مرتبہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جو بندہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، اللہ کریم نے فرمایا اے دنیا کے اندر رہنے والوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ اے دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں، جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اسے مردہ کہو۔ یہ پہلی آیت دوسرے سپارے کی ہے۔ دوسرے سپارے میں سورہ
سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ پھر اسے کیا کہنا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن اللہ نے اسے جو زندگی عطا کی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو اس کا وجود ہے، ہم اس کو کفن بھی دیتے ہیں، ہم اس کو دفن بھی کرتے ہیں، اس کے بچوں کو یتیم بھی کہا جاتا ہے، اس کی وراثت کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے، شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی کو بیوہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے احکامات کے مطابق وہ انسان مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے شہید کی عظمت اور شان کا ذکر کیا، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، اسے شہید ہونے کے بعد اللہ ایک خاص زندگی عطا کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں شہید کی زندگی کے بارے میں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائے شہید کو اللہ کون سی زندگی عطا کرتے ہیں۔ جب شہید کا مقام اتنا ہے تو اے اللہ ہمیں شہید کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دے۔ پہلا حکم ہم نے تیرا مان لیا کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تم نے اسے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اے اللہ ہم اسے مردہ نہیں کہتے، وہ زندہ ہے، لیکن آگے تو نے خود کہہ دیا ولکن لا تشعرون، اسے اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا کی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت آ گئی، اللہ کریم نے سورہ آل عمران چوتھے پارے کی آیت نمبر 169 کے اندر اس جملے کا مزید وضاحت کی، اس جملے کو مزید واضح کیا۔ پہلی آیت میں کہا کہ مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جو اپنی جان کو قربان کر دے، فرمایا شہید کو مردہ کہنا تو دور کی بات، تمہیں تو اس کو مردہ گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے تھوڑا مزید واضح کر دیا کہ شہید زندہ ہے، لیکن فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید زندہ ہے، اسے اپنے رب کے ہاں روزی دی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم نے اسے کس طرح زندہ تصور کرنا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ایک شہید کا واقعہ ذکر کیا، اللہ کریم نے سورہ یاسین کے اندر ایک شہید کا ذکر کیا۔ اس شہید نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر کی، اللہ کریم کو وہ تقریر اتنی پسند آئی، اللہ کریم نے جب میرے محبوب پیغمبر کے سینے پہ قرآن نازل کیا تو اللہ کریم نے اس شہید کی تقریر کو قرآن بنا کر میرے محبوب کے سینے پہ نازل کر دیا۔ آئیے آپ بھی وہ تقریر سنیے گا جو شہید ہونے والے نے نبیوں کی موجودگی میں اپنی قوم کے سامنے کی تھی، اللہ کو کتنی پسند آئی، اللہ نے اسے قرآن بنا کے میرے محبوب پیغمبر پہ نازل کر دیا۔ آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، قرآن نے پہلے مقام پہ کہا یہ شہید ہونے والا زندہ ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ اے اللہ تیرے پاس کہاں زندہ ہے؟ اس کے اوپر قرآن کا یہ حوالہ دے رہا ہوں، اپنے گھروں کے اندر
جا کر قرآن کو دیکھ لیجئے گا، آپ کے گھر کے اندر جس مسلک کے عالم کا ترجمہ ہے، جس مسلک کے عالم کا تفسیر موجود ہے، بے شک قرآن کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے گا، ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کا تو ترجمہ میں کروں گا انشاءاللہ، ہر مسلک کا خطیب وہی کرے گا، ہر مسلک کا عالم وہی تفسیر کرے گا جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے شہید کا واقعہ ذکر کیا، شہید کی تقریر کا ذکر کیا۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرا محبوب پیغمبر، ان کے سامنے ایک بستی والوں کا واقعہ ذکر کیجئے۔ وہ ایسی بستی تھی جس کے اندر اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا۔ جب دیکھا کہ ایک نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ نے ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی بھیج دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اب دو نبی ایک وقت میں اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، قوم پھر بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے نبیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا تیسرا نبی بھی ان کے پاس بھیج دیا۔ اب ایک قوم ہے، قوم کو تبلیغ کرنے والے اللہ کے تینوں نبی ہیں، اللہ نے تینوں نبیوں کو ایک ہی وقت میں ایک قوم کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب اللہ کریم نے ان کی تبلیغ کا ذکر کیا، قوم کی نے تبلیغ کا جواب یہ دیا کہ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب قوم نبیوں کے ساتھ دشمنی میں اتنی آگے بڑھی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اللہ کریم نے قرآن کریم کے اس مقام پہ ذکر کیا کہ جب قوم والوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بستی کے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، آ کے اپنی قوم سے کہنے لگا، اسی قوم کا بندہ تھا جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے چلنے کی حالت کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ذرا تصور تو کیجئے گا اللہ کو وہ کتنا محبوب ہوگا کہ وہ زمین پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اللہ اس کے دوڑنے کا ذکر قرآن بنا کے میرے محبوب پہ سینے پہ نازل کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک بندہ دور سے بستی کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم والوں، اللہ نے تمہاری طرف جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی بات مان لو۔ پھر اپنے بارے میں کہنے لگا مَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب میرے اوپر موت آ جائے گی میں نے اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر کہنے لگا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ پھر قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟
ان کی حالت یہ ہے کہ یردن الرحمن بضر، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتوں، ان کی شفاعت رب کے ہاں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتی، ولا ینقذون، اور اگر رب مجھے پکڑ لے تو مجھے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں رب کو چھوڑ کر کسی بت کی عبادت کروں گا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کروں گا، پھر میرا شمار ان لوگوں کے اندر ہو جائے گا جو گمراہ ہوں گے۔ اس لیے قوم کو کہنے لگا اے میری قوم والو، نبیوں نے آ کے تمہارے پاس اللہ کا پیغام سنایا، ایک نبی آیا، تم نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ نے دوسرا بھیج دیا، تم نے دونوں کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ اس لیے میری قوم والو سن لو، اگر تم نبیوں کی بات نہیں مانتے، انی آمنت بربکم فاسمعون، پھر کان کھول کے سن لو، میں نبیوں کی دعوت کے اوپر ایمان لے کر آنے والا ہوں، میں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا۔ جب اس نے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے اوپر ایمان کا اظہار کیا، قوم والوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے اسے شہید کر دیا۔ اللہ نے اس کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا اور اللہ کریم نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے شہید ہونے کی دیر تھی، اللہ کریم نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ شہید کا مقام ہے، اس لیے شہادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ شہادت باعث غم نہیں بلکہ شہادت اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے لیے مقام شہادت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر شہادت باعث غم ہوتی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے، حضرت عمر کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے، حضرت عثمان کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ کرتے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، شہادت کی تمنا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اور قرآن بھی ان کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان کی جو محبوب چیز ہے شہادت، فرمایا کچھ تو شہادت کے درجے میں فائز ہو چکے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض شہادت کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ اس لیے ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہی ہے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے، شہادت اللہ کی نعمت ہے، جسے مل جائے اللہ اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ، ابھی تک اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، دنیا کا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ شہید کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سورہ یاسین کا واقعہ یہ سبق دے رہا ہے کہ شہید ہونے کی دیر ہے، اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شہادت اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے مقام شہادت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ حضرت عمر کو شہادت ملی، شہادت باعث غم نہیں بلکہ باعث مسرت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت حسین کو شہادت ملی، اللہ کی طرف سے نعمت تھی، تب اللہ نے حضرت حسین کو شہادت جیسے مقام پہ نوازا۔ اس لیے یہی سبق اور پیغام لے کے جانا ہے کہ شہادت سوگ کا مقام نہیں ہے، شہادت ماتم کا مقام نہیں ہے، شہادت غم کا مقام نہیں ہے، شہادت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مقام شہادت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔